السلام علیکم، میں راحت شاہد، اور آج کے ٹیوٹوریل میں ہم آئل پینٹنگ سے بنائیں گے القہار جل جلالہ، اور کلر ٹو کلر پہلے میں بناؤں گی، اور پھر میں اس کے اوپر ڈفرینٹ کلرز بھی یوز کروں گی. آپ کی مرضی ہے، چاہے کلر ٹو کلر رکھیں اور چاہے ڈفرینٹ کلرز یوز کر لیں. آئل میں نے لگایا، آئل کلر لگایا، وہ تھک تھا تو میں نے آئل ہی یوز کیا ہے. آپ اگر جلدی ڈرائی کرنا چاہتے ہیں پینٹنگ تو آپ آئل کی جگہ ٹرپنٹائن یوز کر سکتے ہیں، جسے ہم برش وغیرہ بھی صاف کرتے ہیں. تو بیک گراؤنڈ میں بس سادہ سا اس لیے بناتی ہوں کہ شروع میں آپ کو پتا ہو کہ بیک گراؤنڈ ہم بالکل سمپل بنا کے بھی بہت اس کے اوپر اچھا کام کر سکتے ہیں. کیونکہ شروع میں خود بیک گراؤنڈ کے لیے بہت پریشان ہوتی تھی اور بیک گراؤنڈ پہ بہت محنت کرتی تھی. تو میں نے اسٹارٹ اسی لیے آسان بیک گراؤنڈ سے لے رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اصل کام اوپر. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ بھی میٹر کرتا ہے، لیکن آپ کو بیک گراؤنڈ وقت کے ساتھ بنانے خود بخود آ جاتے ہیں جب آپ کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے. تو یہ میں نے کلر ٹو کلر بنانا ہے تو اس لیے میں نے لکھا ہے، اور میں نے پھر اس کو اسی کے اوپر اسپریڈ کر دیا. اب یلو کلر لیا ہے میں نے. آپ دیکھتے جائیں میں کون کون سے کلرز یوز کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے. جو ہم لکھ رہے ہیں آج ہم اسماء الحسنہ لکھ رہے ہیں، اسماء الحسنہ سیریز بنا رہے ہیں، اور آج ہم لکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام القہار، جس کا مطلب ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا. القہارو جل جلالو عربی زبان والا قہار ہے، اردو زبان والا نہیں ہے. عربی زبان میں قہار کے معنی ہے غلبہ پانے والا، جو ہر چیز پر غالب ہو. اس کو القہارو جل جلالہ کہتے ہیں، یعنی وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے اور وہ سب پر غالب ہے. ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام نہ صرف ناموں کے مطلب نہیں آتے، بلکہ ہم غلط مطلب سمجھتے ہیں. مطلب ساری زندگی اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ الجبار کا مطلب جبر کرنے والا، نعوذ باللہ. حالانکہ الجبار کا مطلب ہڈی جوڑنے والا، جوڑنے والا. ہڈی کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی خود بخود جوڑتی ہے، چاہے آپ ڈاکٹر سے کریں، اس کا کوئی آج تک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو وہ جوڑنے والا. اسی طرح القہار کے مطلب بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے جیسے ہم اردو زبان سے اس کو کر دیتے ہیں قہر والا، اس طرح کا نہیں ہے اس کا مطلب بھی. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں بارک تعالیٰ کہ اسماء الحسنہ میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو. سارے اسماء گرامی یا رحمت پر دلالت کرتے ہیں، یا ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اسماء الحسنہ میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو عذاب کی دلالت کرنے والا ہو. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اصل صفت رحمت کی ہے. وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے. ہاں، جب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے. لیکن باری تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو اسماء الحسنہ سے معصوم ہیں، ان میں عذاب کا ذکر موجود نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام آدمی ایک صاف زمین پر جمع کیے جائیں گے جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. اس وقت ایک منادی کو حکم دیا جائے گا کہ یہ ندا کرے، لما نل ملک اليوم، یعنی آج کے دن بادشاہی کس کی ہے. اس پر تمام مخلوقات مومنین و کافرین یہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار. مومنین تو اپنے عقیدے کے مطابق خوشی کی صورت میں کہیں گے، اور کافر جو ہے وہ مجبور و عاجز ہونے کی بنا پر رنج و غم کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے. اور مفسرین اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بعض کا قول یہ بھی ہے کہ یہ جواب بھی جب جواب دینے والا پہلی بار سور پھونکے جانے کے بعد کوئی نہ ہوگا، خود حق تعالی شانہ ہی دیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کیا، ہر قسم کے گناہوں سے بچے، شرک سے بچے، اور ناگواریاں اور سختیاں برداشت کی. مادی اسباب کو چھوڑ کر روحانی اسباب کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقوام عالم کی ہدایت کا اور انہیں دعوت دینے کا فکر اپنا لیا. تو کس طرح اللہ واحد القہار جل جلالہ نے ان کی غیبی مدد فرمائی. اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انہی دو ناموں الواحد القہار جل جلالہ کی صفت کے ساتھ دریائے نیل کو خط لکھ کر بھیجا.
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کر لیا تو اجمی مہینوں میں سے بونا مہینے کے شروع ہونے پر مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا، امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ چلتا نہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، وہ عادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایسی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر اس دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کام اسلام میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر چکا ہے۔ چنانچہ مصر والے بونا، ابیب اور مصری 3 مہینے ٹھہرے رہے اور آہستہ آہستہ دریائے نیل کا پانی ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مصر والوں نے مصر چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس بارے میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بے شک اسلام اپنے سے پہلے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ میرا وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ جب خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ترجمہ بتا رہی ہوں، اللہ کے بندے، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تم اپنے اختیار سے چلتے ہو تو مت چلو، اگر تمہیں اللہ الواحد القہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ الواحد القہار سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلیب کے دن سے 1 دن پہلے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا، اور ادھر مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیونکہ ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر تھا۔ صلیب کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چل رہا ہے۔ اس طرح اللہ جل جلالہ نے مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل مسلسل چل رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے دل میں ایک وحدہ لا شریک لہ کہ القہار اور غالب ہونے کا یقین بٹھائے گا اور اسی کی طرف عالم بھر کے لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ سمندر جیسی مخلوقات کو بھی مسخر کر دیں گے۔ اس اسم القہار سے تعلق پیدا کرنے والوں کو عبادت اور اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی واجب ہے۔ اس اسم سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس کو قابو میں کرے۔ جب نفس پر قابو پا لیا تو تمام چیزیں اس کے قابو میں آ جائیں گی اور کسی کا داؤ اس پر نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ یقین رکھے کہ جب القہار جل جلالہ اپنے کسی بندے کو موت دینا چاہتا ہے تو وہ اسے ٹال نہیں سکتا، کسی سے مدد نہیں لے سکتا۔ کوئی بادشاہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی کام میں بھی اس ذات پر غالب نہیں آ سکتا، نہ ہی کوئی القہار جل جلالہ کے غلبے کو ختم کر سکتا ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے دوسری مخلوق پر غلبہ، ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ روز آخرت بدلہ دینا ہوگا۔ ہر مسلمان اپنے دل میں صرف اور صرف القہار جل جلالہ کا خوف رکھے، اس کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھے اور یہ دعا کثرت سے مانگتا رہے۔ میں ترجمہ بتا رہی ہوں، دعا میں آخر میں لگا دوں گی، آپ یاد کر لیجئے گا۔ ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اپنی محبت سب سے پیاری کر دے اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ بڑھا دے اور اپنی ملاقات کی تڑپ عطا فرما کر دنیا کی سب حاجتیں میرے دل سے نکال دے، اور جب دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما۔ کس قدر خوبصورت اور جامع دعا ہے کہ واقعی اگر دنیا کی محبت ختم ہو جائے انسان کے دل سے اور اللہ کا خوف جو ہے وہ ہو ہمارے دل میں، خوف صرف نہیں اور محبت بھی اللہ کی، تو آپ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ پھر تو اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کا خوف ہو اور ہمیں بس اپنی آخرت کی سب سے زیادہ ٹینشن ہو ہر چیز سے بڑھ کر۔
تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اچھا، اور پینٹنگ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ نے دیکھ لیا میں نے پیلٹ نائف سے کس طرح سے اس کے اوپر کلر اسپریڈ کیے. آپ نہ بھی کریں، کلر ٹو کلر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، بس شیڈو سا آ رہا ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی بیوٹی ہے. اور آئل سے کام کرنا بہت مزے کا لگتا ہے، لیکن آئل کی پرابلم یہ ہے کہ آئل سوکھتا نہیں ہے، اس کو ہفتہ لگ جاتا ہے، کم از کم ہفتہ 2 ہفتے. ایکریلک جو ہیں وہ فوراً سوکھ جاتے ہیں، بس ان دونوں کا یہ ڈفرینس ہے. ادروائز آئل کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس طرح آپ جو ہے، جس طرح میں فنگر سے اس کو کر رہی ہوں اسپریڈ، آپ اس طرح سے اس کو نیچے پھیلا سکتے ہیں آئل. اور اسی طرح آپ جس طرح اس سے آپ آئل کلر سے کھیل رہے ہیں، ایکریلک سے اس طرح نہیں کھیل سکتے، ایکریلک ساتھ ساتھ ڈرائی ہو جاتے ہیں. آئل کی یہ خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے کہ یہ ڈرائی نہیں ہوتا جلدی. تو جب آئل پہ کام کریں گے تو آپ کو الگ طرح کا ہی مزہ آئے گا. مجھے تو آئل ایکریلک سے زیادہ پسند ہے، لیکن آئل کے مسئلے بہت ہیں، اس کے برشز بہت خراب ہوتے ہیں، اور کپڑوں پر لگ جائے تو اترتا نہیں ہے اور سوکھتا نہیں ہے، مطلب آپ کو پینٹنگ سنبھال کے رکھنی پڑتی ہیں. یہ سارے ایشوز ہیں. بہرحال آئل کی اپنی بیوٹی ہے. تو ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے سارا پروسیجر دیکھا ہوگا. کچھ سمجھ نہ آیا ہو، کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی اسپیسیفک ویڈیو آپ کو بنوانی ہو تو بھی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش پوری کروں گی کہ بنا سکوں. اور جتنی ہم نے باتیں کی ہیں کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں، اور خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.